اردو ڈائری میں ہم لاتے ہیں آپ کے لیے مفید اور معلوماتی ویڈیوز۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے کیونکہ یہ بالکل فری ہے۔ دنیا کا کوئی انسان جذبات اور احساسات سے خالی نہیں۔ جذبات زندگی کی بنیاد ہیں۔ جس طرح خوشبو کے بغیر پھول صرف رنگ رہ جاتا ہے، اس طرح جذبات کے بغیر زندگی میں کوئی حسن یا کوئی کشش باقی نہیں رہتی۔ پیار، محبت، چاہت، الفت، انسیت، لگاؤ اور عشق، یہ وہ جذبے کے جنہیں سن کر دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرتا ہے۔ ایک ایسا احساس کہ جس پر دنیا کے کئی وسائل نثار ہیں، جو امر ہے، لافانی ہے۔ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں نے اس جذبہ پر کاغذ سیاہ کر ڈالے، کتابوں پر کتابیں لکھی گئیں۔ عموماً لوگ پیار، محبت اور عشق کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، لیکن ان میں فرق ہے۔ ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنے اپنے درجات ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے درجے سے، پسند یا چاہت۔ ہماری پسند احساس کے ساتھ قریبی تعلق رکھتی ہے۔ عموماً ایک شخص ان چیزوں اور کاموں کو پسند کرتا ہے جو خوشگوار احساس پیدا کرتے ہیں، اور جو چیزیں یا کام ناخوشگوار احساس پیدا کرتے ہیں انہیں وہ ناپسند کرتا ہے۔ ہماری پسند اور ناپسند ہماری دلچسپیوں کو بناتی ہے۔ پسند پازیٹیو دلچسپی ہے اور ناپسند نیگیٹو دلچسپی ہے۔ پسند دراصل ایک وقتی احساس ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بچپن میں جو چیزیں کسی کو پسند ہوتی ہیں لڑکپن میں نہیں ہوتی۔ غرض وقت، ماحول، موڈ اور فیلنگز کے ساتھ ساتھ پسند میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ کشش یعنی کہ اٹریکشن۔ کشش یا اٹریکشن بھی پسند ہی کی طرح ہیں۔ ایک شخص ان چیزوں کی جانب کشش رکھتا ہے جو خوشگوار احساسات پیدا کرتی ہیں۔ کشش اور پسند میں محض یہ فرق ہے کہ پسند یا ناپسند انسان کے اختیار میں ہوتی ہے، مگر کشش ایک غیر ارادی اور غیر اختیاری عمل ہے۔ انسان جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جس چیز میں کشش پاتا ہے اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ کشش بھی پسند کی طرح وقتی ہوتی ہے، بلکہ اس کا دورانیہ پسند سے بھی زیادہ مختصر ہو سکتا ہے، کیونکہ لا آف اٹریکشن یعنی کشش کے قانون کی بنیاد تجسس یعنی کیوروسٹی پہ قائم ہے۔ کوئی بھی پرکشش شے بند کتاب کی طرح انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ بند کتاب کھلنے پر جب قاری کا تجسس ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس سے بے غرض ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اکثر کسی نئے کھلونے کی کشش بچے کو تجسس پہ مجبور کر دیتی ہے اور وہ ضد پکڑ لیتا ہے۔ اس کی ضد کے سامنے مجبور ہو کر جب والدین اس کی پسند کا کھلونا اسے لا دیتے ہیں تو وہ خوش ہو کر اس سے کھیلنے لگتا ہے، مگر کچھ عرصے بعد وہ اس کھلونے سے اکتا جاتا ہے اور بہت ارمانوں سے لایا ہوا وہی کھلونا گھر کے کسی کونے میں ٹوٹا ہوا پڑا ملتا ہے۔ اسی طرح جنسی کشش ہے جو دو مخالف جنسوں کے درمیان پائی جاتی ہے اور دونوں کے لیے تجسس کا باعث ہوتی ہے۔ عموماً بعض لوگ اس کشش کو ہی محبت سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن جب تجسس کا یہ مادہ ختم ہونے لگتا ہے تو نتیجتاً کسی وقت کی شدید محبت بعض لوگوں میں بیزاری اور کبھی کبھی نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کسی کو دیکھتے ہی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس جذباتی محبت کی ابتدا بڑی شاندار اور پرلذت ہوتی ہے، اور ایسی محبتوں کا انجام زیادہ تر کربناک اور پریشان کن ہوتا ہے۔ کئی ایسے جوڑے دیکھے گئے ہیں جو ایسے محبت کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے لیے جان دے دیں گے، مگر جیسے ہی ان کی شادی ہوئی تو لگتا تھا کہ ایک دوسرے کی جان لے لیں گے۔ پیار انسان کی فطرت میں شامل ایک ایلیمنٹ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سانس لینا، کھانا کھانا، پانی پینا، سونا، جاگنا انسانی فطرت کے حصے ہیں۔ یہ فطری جذبہ ہر انسان کو ورثے میں ملتا ہے۔ یہ جذبہ اس کے خون میں رچا بسا ہوتا ہے اور زندگی بھر اس کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ ہم اپنے دوستوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے گھر، گلی، گاؤں، شہر اور ملک سے پیار کرتے ہیں، پودوں، پرندوں اور جانوروں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ سب فطری پیار کی مثالیں ہیں۔ پیار کے کئی روپ ہوتے ہیں۔ آپ کے ماں باپ آپ کی پرواہ کرتے ہیں، آپ کا بھلا سوچتے ہیں، یہ پیار ہے۔ ماں کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے تو اولاد کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو رغبت و خوشی سے انجام دیتی ہے۔ کھانا کھلانا ہو، نہلانا دھلانا ہو، سلانا جگانا ہو یا لکھانا پڑھانا ہو، ماں کبھی بیزار نہیں ہوگی۔
اس لیے کہ یہ کام اولاد سے اس کے پیار کا تقاضا ہے۔ باپ کو بھی اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ باپ اپنی اولاد کی مناسب دیکھ بھال، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی رہائش، لباس اور دیگر انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر دم، ہر لمحہ، ہر پل محنت و مشقت میں لگا رہتا ہے۔ یہ تمام کام اولاد سے اس کی انسیت کا اظہار ہیں۔ بھائیوں کے لیے بہنیں دعائیں مانگتی ہیں، ان کی خوشیوں میں خوش اور غموں میں دکھی ہو جاتی ہیں۔ یہ پیار ہے۔ بھائی بہنوں کے سر پر سایہ شفقت ہوتے ہیں، ان کے تحفظ کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی فطری پیار ہے۔ یہ پورا ایک سسٹم ہے۔ اسے غیر ارادی محبت کہا جا سکتا ہے۔ یہ جذبات ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے مگر وجود رکھتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی ایک خاندان کے افراد آپس میں جڑے رہتے ہیں۔ آپ کے دوست جن سے آپ دل کی بات کہہ لیتے ہیں، آپ کو امید ہوتی ہے کہ وہ بات جو آپ نے اپنے دوست سے کہہ دی اور اسے کہہ کر آپ کا دل ہلکا ہو گیا، اب آپ کے دوست کے دل میں رہے گی۔ آپ کسی بھولے بھٹکے کو بنا کسی وجہ سے راستہ دکھا دیتے ہیں۔ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کسی کو تسلی دیتے ہیں۔ آپ کسی کو اپنا خون دے دیتے ہیں۔ آپ کسی زخمی کو ہسپتال پہنچا آتے ہیں۔ تو ان سب کے پیچھے آپ کے جذبات کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ان جذبات میں سب سے بڑا جذبہ پیار کا فطری جذبہ ہے۔ اب آتے ہیں انسیت یعنی افیکشن کی طرف۔ انسیت، رغبت یا میلان بھی پیار ہی کی طرح ایک فطری جذبہ ہے، مگر یہ پیار سے کچھ بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ عموماً صرف ایک مخصوص شخص سے ہوتی ہے۔ اس کے لیے کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عموماً یہ مرد اور عورت کے درمیان ہوتی ہے، مگر ایسا ہر تعلق میں ضروری نہیں کہ یہ کسی کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ کسی شخص کو پودوں سے پیار ہے، مگر اپنے اگائے ہوئے پودوں میں سے وہ کسی خاص پودے سے زیادہ انسیت رکھ سکتا ہے۔ محبت کئی قسموں کی ہو سکتی ہے۔ یہ محبت کسی خاص ہستی، شخص یا رشتے سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ معمولی ہو سکتی ہے اور شدید بھی۔ پیار اور محبت میں صرف یہ فرق ہے کہ پیار ایک طرفہ ہو سکتا ہے، مگر محبت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے۔ محبت کرنے والوں میں احساس ملکیت بھی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ تھوڑے سے پوزیسو ہوتے ہیں۔ پیار کی کوئی وجہ، ریزن ہوتی ہے، جبکہ محبت تقاضا اور توقعات یعنی ریٹرن سے وابستہ ہوتی ہے۔ شوہر کو بیوی سے یا بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ جب تک ایک دوسرے سے جڑی توقعات پوری ہوتی رہتی ہیں، محبت پائیدار اور تادیر قائم رہتی ہے۔ دو محبت کرنے والوں کی ایک دوسرے سے وابستہ توقعات ٹوٹنے لگیں تو محبت پر مبنی تعلق بھی متاثر ہونے لگتا ہے۔ اب آتے ہیں عشق کی طرف۔ محبت کا بلند ترین درجہ عشق کہلاتا ہے۔ عشق ان سب سے الگ ایک خوبصورت ترین جذبہ ہے۔ اس اعلیٰ ترین جذبے میں نہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور نہ کوئی احساس ملکیت۔ یہ جذبہ متحرک ہونے کے لیے کسی جسمانی حسن یا کشش کا ضرورت مند نہیں ہوتا، نہ ہی اس کے لیے کوئی وقت یا ماحول مخصوص ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عشق کیا نہیں جاتا بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ کشش، انسیت، محبت میں عقل انسان کو مسلسل گائیڈ کرتی رہتی ہے، جبکہ عشق میں عقل وجدان کے تابع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عشق نامی چیز پر دنیا کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا تو غلط نہ ہوگا۔ محبت میں دو ہستیاں ہوتی ہیں، ایک محب اور دوسرا محبوب۔ عشق میں صرف ایک ہی ہستی ہوتی ہے۔ اس ہستی کا جلال عشق کو سوز عطا کرتا ہے اور اس ہستی کا جمال عشق کو آسودگی بخشتا ہے، اور وہ ہستی ہے معشوق۔ محبت میں دو ہوتے ہیں، میں اور تو ہوتے ہیں۔ عشق میں میں نہیں ہوتا، صرف تو ہوتا ہے۔ ہر طرف تو ہی تو ہوتا ہے۔ عاشق کو اس دنیا میں ہر طرف، ہر نظارے میں اپنا معشوق نظر آتا ہے۔ محبت کی ڈور میں بندھے ہوئے دو افراد میں سے کوئی کسی کے لیے تھوڑا سا ایثار بھی کرتا ہے، ذرا سی تکلیف بھی اٹھاتا ہے تو کہتا ہے یا کہتی ہے کہ دیکھ میں نے تیرے لیے یہ کیا یا میں نے تیرے لیے وہ کیا۔ راہ عشق کا مسافر بڑے سے بڑی تکلیف، گہرے سے گہرا زخم کھا کر بھی یہ کہتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہ کر سکا۔ حتیٰ کہ راہ عشق میں جان تک دے ڈالنے کے باوجود وہ سوچتا ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جو بعض جگہ عامیانہ اور گھسے پٹے سے شعر نظر آتے ہیں، کسی ویب سائٹ پر، کسی بلاگ پر، کسی رکشہ پر، اور انہیں عشق سے منسوخ کیا جاتا ہے، یہ حقیقت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ بعض لکھے گئے اشعار شغل کے طور پر محبت میں گرفتار ہونے کی کیفیت کا اظہار تو کرتے ہیں،
مگر ان سے عشق کی حقیقت کو سمجھنا ایسا ہی ہے جیسے کسی بنجر زمین پر زعفران کی فصل کاشت کرنا۔ اکثر لوگ غلطی سے جنسی جذبے اور حسیاتی جنسیت کو محبت کی اعلیٰ ترین شکل سمجھ لیتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت میں محبت کی کم ترین شکل بھی نہیں۔ عشق کی کیفیت کی وضاحت کرنا ممکن نہیں۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کا پتہ تجربے سے چلتا ہے۔ یہ ایک اور ہی دنیا ہے، ایک اور ہی منزل ہے، ایک عجیب کیفیت کا نام ہے جو الفاظ میں بیان کرنا بے حد مشکل ہے۔ میں ایسی ایک نہیں اگر 10 ویڈیو بھی بنا لوں تو بھی عشق کی تعریف اس میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ عشق ایک عطیہ الہی اور نعمت ہے۔ اسے بعض لوگوں نے انسانی نیچر کے حسین ترین پہلو کا نام دیا ہے۔